بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی قصص الانبیاء میں آج کا سبق کا عنوان ہے قوم کا جواب۔ قوم کا جواب۔ قوم ان باتوں کا کیا جواب دیتی؟ قوم ان باتوں کا کیا جواب دیتی؟ کوئی جواب ہی نہ بن آیا۔ کوئی جواب ہی نہ بن آیا۔ جواب کیا دیتے؟ جواب کیا دیتے؟ وہ ایسی بات سننے کے عادی ہی نہ تھے۔ وہ ایسی بات سننے کے عادی ہی نہ تھے۔ عادی یعنی ان کو عادت ہی نہ تھی۔ ان کو کھانے پینے عیش کرنے سے فرصت ہی نہ تھی۔ ان کو کھانے پینے عیش کرنے سے فرصت ہی نہ تھی کہ کسی اور بات پر غور کریں بعضوں نے کہا ہود علیہ السلام چاہتے کیا ہے؟ ہود علیہ السلام چاہتے کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو ان کی بات نہیں سمجھتے۔ ہم اگر برے ہیں تو ان کا کیا نقصان؟ اور اگر اچھے ہو جائیں گے تو ان کا کیا نفع ہوگا؟ بعض یعنی کچھ لوگوں نے کہا ہود علیہ السلام کی عقل جاتی رہی۔ بعض نے کہا ہود کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے دوبارہ نصیحت کی تو جو امیر آدمی تھے وہ تنگ آ کر کہنے لگے ہود ہمارا گمان ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ ہمارا گمان یعنی ہمارا خیال ہے، اور ہم تو تم کو جھوٹا آدمی سمجھتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا نہ میں دیوانہ ہوں نہ بیوقوف ہوں۔ نہ میں جھوٹ بولتا ہوں۔ میں سچ کہتا ہوں کہ میں تمہارا رسول ہوں۔ مجھ کو اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ مجھ کو اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں تم کو اچھی بری باتوں سے آگاہ کروں۔ آگاہ یعنی باخبر کروں، بتاؤں۔
اور تم کو اس برے دن کے عذاب سے ڈراؤں اور تم کو اس برے دن کے عذاب سے ڈراؤں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اے قوم میرا کہا مان لو اے قوم میرا کہا مان لو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں، خیر یعنی بھلا چاہنے والا ہوں، تمہاری بھلائی کے لیے کہتا ہوں تمہاری بھلائی کے لیے کہتا ہوں۔ اگر میرا کہا مان لوگے اگر میرا کہا مان لوگے تو تمہارا ہی بھلا ہو گیا تو تمہارا ہی بھلا ہوگا ٹھیک ہے، یہ گیا غلطی سے ہے۔ قوم بھلا ایسی باتیں کب سن سکتی تھی قوم بھلا ایسی باتیں کب سن سکتی تھی، اس تذکرہ سے ان کے کان ہی نا آشنا تھے۔ اس تذکرہ یعنی اس طرح کی باتوں سے ان کے کان ہی نا آشنا تھے، یعنی ان کے کان اس طرح کی باتیں کو نہ پہچانتے نہیں تھے، جانتے نہیں تھے، کبھی انہوں نے سنا ہی نہیں تھا، بالکل نا آشنا تھے، اجنبی تھے، ان کے کان ہی نا آشنا تھے۔ ان سے تو کوئی دنیا کی باتیں کرتا ان کے اونٹ گھوڑوں کی ان کے محلوں اور باغوں کی اور ان کی کاریگری کی تعریف کرتا تو وہ خوش ہوتے اور مزہ لیتے۔ دین کی باتیں وہ کس دل سے سنتے دین سے ان کو کیا مطلب، وہ اپنی اس زندگی پر نازاں تھے، نازاں یعنی ان کو فخر تھا، گھمنڈ تھا، ناز تھا، اور ایسے مطمئن تھے گویا ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی موت ہی نہ آئے گی اور نہ کبھی بھولے سے اس کا خیال آیا کہ ہم دنیا میں کس غرض سے آئے ہیں، غرض یعنی مقصد، کس غرض سے آئے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کبھی انہوں نے ایک لمحہ کے لیے نہ سوچا کہ ہمیں مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے، قیامت قائم ہوگی۔ میدان حشر برپا ہوگا برپا یعنی قائم ہوگا، میدان حشر بنایا جائے گا، برپا ہوگا۔ گزرے اعمال کا حساب ہوگا، اس وقت کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے، نہ کریں گے تو کیا ہوگا، توبہ وہ کیا سوچتے
توبہ وہ کیا سوچتے ان کو عیش و آرام کھانے پینے، توبہ وہ کیا سوچتے ان کو عیش و آرام کھانے پینے، کھیل تماشوں سے فرصت ملتی تو سوچتے، کھیل تماشوں سے فرصت ملتی تو سوچتے۔